after those soft skills, when I have realized that these areas are there to be focused upon, what was that? Emotional quotient, social quotient. Social quotient means kya? I'm a member of what? Social society. I'm a social being. I'm not an individual. کہ میرا ہر فیصلہ, میری ہر سوچ انڈیویژول نہیں ہے. اٹ آلسو افیکٹس سرٹن ادر پیپل اراؤنڈ می جی. تو میں نے انہیں بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب میں نے ذہن میں رکھ لی پوائنٹ, دس از کالڈ ڈیولپمنٹ جی. یعنی ایک چیز نوٹس میں ہی آ جائے نا, ٹھیک ہے, ایک کانشیس نالج بن جائے, کلیئر, ایک کانشیس اینٹی بن جائے, تو آٹومیٹکلی وہ ڈیولپ ہونا خود بخود شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب میں یہ سمجھوں کہ میں انڈیویژول ہوں, میرا ہر فیصلہ انڈیویژول ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو جی آئی کین گو فار اٹ, تو وہ آپ کو وہ سوشل کوشچن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ویک ہو جائے گا. پھر ایڈورسٹی کوشچن جی, کہ بھائی وٹ ایور از دیئر, بیسک اس کی کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ سم انڈیپینڈنٹ سول, آئی ایم ناٹ مختار کل. کلیئر کہ ایڈورسٹی کوشچن مینس دیٹ ایڈورسٹی از اے پارٹ آف لائف. آفٹر دیٹ جی لیڈرشپ اسکلس جی, یا جس کو میں نے نام دیا ہے کیا جی, الفا اسکلس. وی نیمڈ آور اسکول بٹ الفا سینٹوری جی. تو الفا مینس لیڈر جی. So what are those leadership skills جی, after that EQ, SQ and AQ, ان کوشچن سافٹ اسکلس کے بعد لیڈرشپ اسکلس جی اور الفا اسکلس جی, کہ دیٹ سمپلی جی دیٹ وٹ آر دا پازیٹیو ٹریٹس, سیلف انالیسس جی, وٹ از دا پازیٹیوٹی ان می اینڈ وٹ از دا نیگیٹیوٹی ان می, اینڈ اٹ ایگزسٹس, اٹ از اے ریالٹی. دا پرابلم بگنس when we actually deny, or when we remain in a state of denial all the time, that suppose somebody is pointing out some negative aspect in me ji, I'm saying no, I don't have ji. کوئی مثال کو کہے جی آپ کا فلاں پرابلم ہے آپ میں, تو میں کیا کروں کہ نہیں جی نہیں, میرے اندر یہ پرابلم نہیں ہے. سو دا فرسٹ اسٹیپ از ایکسیپٹنس. کلیئر, ایکسیپٹنس ایکچولی لیڈس ٹو سرٹن ڈیولپمنٹ. فار ایگزامپل جی غصہ جی, کو کہے جی غصہ آپ کو آتا ہے جی, میں کہوں نہیں مجھے آتا ہی نہیں ہے جی, مجھے تو بالکل غصہ نہیں آتا جی, میں تو بڑا سافٹ انسان ہوں جی. دا مومنٹ آئی ایکسیپٹڈ دیٹ اٹ از دیئر, کہ یہ ہے, کلیئر, پرابلم خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اس کی فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, اس کا ایکسیپٹنس. کلیئر, اور وہ سیلف انالیسس, مائی ٹیچر سجیسٹڈ می بیسٹ ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے, بفور گوئنگ ٹو سلیپ. کلیئر, اف یو گو فار دا انالیسس آف یور ڈیلی روٹین فرام ارلی مارننگ till night, clear, what happened there, you reacted how, in what situation. کیا آپ کسی نیگیٹو سچویشن میں بھی آپ نے پازیٹیو ریئیکٹ کیا ہے, تو وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لی, آئیڈینٹیفائی ہوگی, آپ اس کو انہینس کر آٹومیٹکلی, ان نوئنگلی, انکانشیسلی وہ آپ انہینس کرتے جاؤ گے. کلیئر, اور جب آپ ایک کرو گے ڈیلی روٹین میں, آپ دیکھو کوئی نیگیٹو سچویشن تھی, یو آلسو ریسپونڈیڈ واٹ جی, نیگیٹیولی. کلیئر, تو کم از کم ایکسیپٹنس کہ دیٹ واز رانگ, کہ جو کچھ میں نے کیا یہ کیا غلط تھا. تو وہ انکانشیسلی, ان نوئنگلی, وداؤٹ اینی ڈیلیبریٹ ایفرٹ, وہ خود بخود امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. کلیئر, مثال میں اس کی دوں انکریجمنٹ سے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کو کوئی انکریج کرتا ہے تو کیا اندر کوئی مشین ہوتی ہے جو آن ہو جاتی ہے اور آپ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہو. جس کام کے بارے میں آپ کو انکریج کیا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آٹومیٹکلی وہ کام آپ کا انہینس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب, وہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. Is that clear جی? So that conclusively, what are those leadership skills جی? Clear? What are those skills that how to become a strong fellow, a strong entity, a strong being by identifying clear own positive and negative aspects of personality. Positive aspects beginning میں ہم نے شروع میں سارے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے, سچائی, ایمانداری, kind feelings, putting yourself into others' shoes. کلیئر, اپنے آپ کو دوسرے کی حالت میں رکھ کے چیک کر لینا کہ ہو سکتا ہے دوسرا کسی وقت آپ سے بدتمیز ہوا ہے, کسی پریشانی کی وجہ سے, کسی الجھن کی وجہ سے. اس کو جو پریشانی ہے, اس کو جو پرابلم ہے, وہ آپ کو تو نہیں ہے نا. اگر وہ اپنی پریشانی کی وجہ سے ہی از لوزنگ ٹیمپر, ایم آئی کلیئر, یو کین مینٹین دیٹ. آپ تو اپنی حالت مینٹین رکھ سکتے ہیں نا. تو سو یور رسپانس مسٹ ناٹ بی لنکڈ ود دا رسپانس آف دیٹ پرسن. کلیئر, اینڈ میجورٹی اف یو ایکسپلور اٹ, تو آپ کو کوئی نہ کوئی اگلے کے ال مینرزم کی وجہ پتہ چل جاتی ہے. یا یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا یہ کیا ہوتی ہے, لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے, یا ویک کمیونیکیشن ہوتی ہے, یا مس انڈرسٹینڈ, یا کوئی سرکمسٹانسز آف لائف, کوئی حالات زندگی ایسے ہوتے ہیں. کلیئر, ادروائز نو بڈی از بورن ال مینرڈ جی. وہ ہم نے شروع میں ڈسکس کر دیا کہ ہر نومولود جو ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو گو فار a list of such things جی, کہ میرے اندر پازیٹیو چیزیں کیا ہیں, میرے اندر نیگیٹو چیزیں کیا ہیں.
کہ میں سچا کس وقت رہتا ہوں, کن حالات میں سچائی میں رہتا ہوں, کن حالات میں جھوٹ پہ چلا جاتا ہوں, کن حالات میں آنیسٹ رہتا ہوں, کن حالات میں ڈس آنیسٹ. کلیئر. کن لوگوں کے ساتھ میں پازیٹیو رہتا ہوں, کن لوگوں کے ساتھ میں نیگیٹو ہو جاتا ہوں, کن سچویشنز میں پازیٹیو رہتا ہوں, کن سچویشنز میں نیگیٹو رہتا ہوں. وین آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ آل دوز, کلیئر, تو سمپل ویز دیٹ اسٹک ٹو دوز پازیٹیو سچویشنز, پازیٹیو پیپل, کلیئر, پازیٹیو ٹریٹس, ان کے ساتھ ہو جائے نا بندہ. یا ہم کیا کرتے ہیں, موسٹلی دا پرابلم لائز ہیئر, ویری انپورٹنٹ پوائنٹ جی, وی ٹرائی ٹو چینج ایوری تھنگ. کلیئر. دیٹ ایفرٹ از بیسکلی رانگ. میں آسان زبان میں ایک سمجھاؤں کہ سپوز آئی ہیو اے ریلیشن ود ہم, میں نے ان کے اندر ایک نیگیٹو چیز دیکھی, ان کی نیگیٹو ٹریٹ میرے اندر کی ایک نیگیٹو ٹریٹ کو بھی جگا رہا ہے. میں کس کوشش میں رہتا ہوں, بجائے اس کے کہ میں اپنا پازیٹیو ٹریٹ مینٹین رکھوں اور صبر رکھوں کہ وہ چاہے جیسے بھی ہیں, میں نے اپنا آپ نہیں چھوڑنا. میں کیا کوشش کرتا ہوں, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش پہ چلا جاتا ہوں. وہ بندہ آلریڈی چڑھا ہوا ہے, وہ بندہ آلریڈی پرابلم میں ہے. از اے کلیئر. آسان مثال, کسی کا کوئی نیئر ڈیئر ون فوت ہوا ہے, کوئی بہت کلوز رشتے کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بندہ رو رہا ہے, اس کو جا کے آپ کہیں نا یار حوصلہ کر, برداشت کر, وہ بگڑ کے آپ کو دو چار سنا نہیں دے گا. وہ کہہ نہیں دے گا یار میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہو رو نا. وہ کہہ نہیں دے گا میں فلاں مصیبت میں پڑا ہوں, آپ مجھے اس وقت آ کے حوصلے کی بات کر رہے ہو. لے تو وہ بجائے ٹھیک ہونے کے وہ کیا ہو جاتا ہے, بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا امپیکٹ میرے اوپر بھی آ رہا ہوتا ہے. از اے کلیئر دیٹ ایون ان لٹریچر جی اٹ گاٹ ڈسکس, کلیئر دیٹ ولیم بلیک ڈسکس اٹ لائک اے پوائزنس ٹری, کہ یہ نیگیٹو ایسپیکٹس ایک زہریلے درخت کی مانند ہیں جس کا بیج ہم بو لیتے ہیں, اس کا نقصان کسی اور کو ہو نہ ہو, کوئی اور اس کے بیج کا پھل کھا کے مرے نہ مرے, اپنا آپ بھی سوکھ جاتا ہے. کلیئر. اپنا آپ بھی غلط ہو جاتا ہے. سو انسٹیڈ آف trying to change others, we must focus on the maintenance of our own positive traits, کہ اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھنا ہے ہم نے. از اے کلیئر جی. دیٹ میکس یو واٹ جی الفا, دیٹ میکس یو واٹ جی پرومیننٹ, دیٹ میکس یو واٹ جی ڈفرنٹ. گاٹ اٹ جی. دین جی certain other tips جی regarding leadership skills جی. the best one جی, the best one, seeking guidance. جس طرح ہم نے شروع میں کیا کہا کہ انسان عقل کل نہیں ہے, انسان مختار کل نہیں ہے, یا بہت جینیس بھی ہے, بہت وائز بھی ہیں. آئی ایم ناٹ ریزنگ کویسچن, میں کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا کسی کی عقل پہ, کسی کی سمجھ بوجھ پہ, کسی کی فہم و فراست پہ. اعتراض کس پہ اٹھتا ہے, اس رسک پہ, کہ وہ عقل گارنٹیڈ نہیں ہے کہ اس میں رسک انوالو نہیں ہوگا. اس کے لیے قرآن نے سمپل کیا کہہ دیا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کلیئر. کہ اہل ذکر, ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو آگے صوفیہ یا صوفیزم یا اور, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ناؤ, ابھی اس کی بات نہیں کر رہے. یہاں سمپل کیا ہے کہ اہل علم سے جو جانتے ہوں. کلیئر. دوز ہو آر کنسیڈرڈ سم اتھارٹی. ایون قرآن مینشنز دیٹ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ ہاؤ از اٹ پاسبل a learned is equal to illiterate. کیسے ممکن ہے کہ ایک جو جانتا ہے وہ اور ایک جو نہیں جانتا وہ دونوں کیا ہوں, برابر ہوں. پھر اس لیے نہیں کہا گیا مشورہ دیوار سے بھی کر لینا چاہیے, لیکن کس سے کیا جائے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا کہا گیا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, the one who knows. اس کا سمپل اگزامپل, پہلے وقتوں میں ایون آپ پروفٹ ہوڈ میں دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام, ان کا خاصہ کیا تھا, ایک معجزہ کیا تھا, تعبیر الرؤیا, خواب کی تعبیر کرنا. کلیئر. مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ایسے ہوتے تھے جن کی کوئی اسپیشلٹی ہوتی تھی, کہ سپوز کسی خاص میٹر کے بارے میں مشورہ کیا جانا ہے تو پیپل یوز ٹو بی نون فار اٹ, کہ وہ اس کے لیے مشہور ہوتے تھے کہ خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو فلاں سے پوچھیں جی, فلاں کسی فقہی مسئلہ کے بارے میں پوچھنا ہے فلاں سے پوچھیں جی, پرسنل لائف آئلی زندگی کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو فلاں سے کریں جی. ٹریڈ ہے, بزنس ہے, ارتھلی میٹرز ہیں, سیکولر ایشوز ہیں, میں نے پریویس اگزامپل بھی دی تھی غزوہ خندق کی, تو فلاں سے مشورہ کریں جی. پرابلم لائز دیئر, وائی کانٹ وی گروم. ایشو کہاں پہ بنتا ہے, جہاں پہ ہم اپنی ہی عقل پہ رلائے کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ہر مسئلے کا حل کیا کریں, خود ہی ڈھونڈیں. یا ایک ہرڈل, ایک امپیڈمنٹ کون سی آتی ہے کہ ان کو آپ کہنا کہ فالز سینس آف امبیرسمنٹ جی, شرم جس کو آپ کہہ لو, کہ میں نے یہ چیز ڈسکس کی تو ایکسپوز ہو جاؤں گا. نو, دیٹ ڈسکشن
itself is lessening the problem ji, or discussion itself is playing an important part in grooming. میں پھر ریپیٹ کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکشن ہی بعض اوقات ہمیں گروم کر دیتی ہے. ڈسکشن میں آگے سے حل ملے یا نہ ملے, کلیئر, آگے سے کوئی مشورہ ملے یا نہ ملے, ڈسکشن اٹ سیلف از اے سولوشن. گاٹ دا پوائنٹ جی. دین جی کریٹو تھنکنگ جی, اسٹریٹجائزنگ جی, پلاننگ, ایفرٹ. نارملی مثال ایک فیلئر کی لے لیں کہ ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کو ڈیپلی آبزرو کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ اس فیلئر کے پیچھے کاز میری اپنی ہی کوئی کمزوری ہو, میرا پلان ٹھیک نہ ہو, یا جس ایریا میں ایفرٹ لگا رہا ہوں وہ ایریا ٹھیک نہ ہو. یعنی میں نے رائٹ لائن میں مجھے موو کرنا چاہیے تھا, میں کس میں موو کرتا رہا, لیفٹ لائن میں. بعد میں تقدیر کو گلا دے دوں کہ میری لائن ہی جو میں نے چوز کی تھی وہ کیا تھی, رانگ سائڈ تھی. ایگزیکٹلی میرا پلان رانگ تھا, یا پھر میری ایفرٹ ایڈیکویٹ نہیں تھی, جتنی ایفرٹ چاہیے تھی یا میں نے اس سے زیادہ لگا دی, میں ارلی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, یا میں نے اس سے کم لگائی. گاٹ مائی پوائنٹ جی. دیر آر مینی فیکٹرز ریگارڈنگ دیٹ جی. دین جی چیلنجز جی, another very important aspect in personality grooming جی, کہ نارمل حالات میں تو everybody is groomed. Your personality is checked when certain challenge is there. How are you reacting towards that challenge? How are you facing it? How are you accepting it? Or how are you trying to face it? Are you positive? Are you having some support system for it? Are you there equipped with certain plan for it? Simply in one word, how is actually giving you the solution to all these questions? Normally, we seem to be focusing all the time on what? Challenge kya hai ji? Problem kya hai ji? Clear? How is that being tackled? یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. مثال آسان سی دوں جی, ہم بہت محنت کر رہے ہیں, کلیئر, لیکن اگلا سوال اگر ریز کر دیا جائے جی کیسے محنت کر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہوتا. کیا اس محنت کا کوئی پلان, ایکشن پلان تھا؟ کیا اس کے کوئی منٹس تھے؟ کیا اس کی کوئی ڈائریکشن تھی؟ کیا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی تھی؟ کیا اس کے لیے کوئی سپورٹ سسٹم تھا, کوئی گائیڈنس تھی؟ بچوں کی پڑھائی مثال لے لوں جنرلی ایک, کہ محنت کر رہے ہیں جی, آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم کچھ بچے تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ میکسیمم ریزلٹس اٹین کر لیتے ہیں, اور دوسری طرف کچھ بچے بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ منیمم ریزلٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب دونوں میں سمپل سا فرق کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے منیمم ایفرٹس کے ساتھ میکسیمم ریزلٹس لیے, وجہ کیا تھی, دے ور ویل پلانڈ, دے اسٹریٹجائزڈ, دے ور دیر ود اے لسٹ آف منٹس, کہ انہیں ہر چیز کیلکولیٹڈ تھی, پلان کر کے ایک چیز پہ چل رہے تھے. اب آپ کسی چیز کو سپوز سمجھنے کے لیے رانگ بک کنسلٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک دیٹ انسٹیڈ آف فیسنگ دیٹ چیلنج اور سالونگ دیٹ پرابلم, یو آر ایکچولی ویسٹنگ یور ٹائم, یو آر ڈیویٹنگ. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, ہماری ڈسکشن کچھ اور ہوتی ہے, پرابلم کچھ اور ہوتا ہے, یعنی پرابلم کی تہہ تک نہیں پہنچنا ہوتا. کلیئر, ہم اگر مگر میں الجھے رہتے ہیں جی, یہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا, یہ نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا. حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے کہ ہاؤ ول دیٹ بی ٹیکلڈ, اور ہاؤ مسٹ دیٹ بی ٹیکلڈ, ہاؤ شوڈ دیٹ بی ٹیکلڈ, اس کے لیے پلان کیا ہے, کہ ڈو آئی ہیو سم پلان فار اٹ. بس یہ پرابلم 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 پرابلم, ایوری بڈی سیم ٹو بی ڈسکسنگ پرابلمز آل دا ٹائم, کہ بھائی پرابلمس ایکسیپٹ ہو گئے, کہ دیٹ دیز آر دا چیلنجز, دیز آر دا پرابلمس جو آپ کی پرسنالٹی کو اسپوائل کرتے ہیں. کلیئر, یہاں سے اب تھوڑا سا آگے آئیں نا, کہ وٹ از دا وے آؤٹ. کلیئر, ہاؤ کین دیٹ پرابلم بی سالوڈ. ایم آئی کلیئر جی. دین جی مینیجنگ کانفلکٹ جی, اٹ از دیئر بوتھ جی انر کانفلکٹ اینڈ آؤٹر. انر ابو آل از ویری امپورٹنٹ جی, دیٹ از دا نیگیشن آف فیتھ, جس کو ہم شک کی کیفیت کہتے ہیں. آسان مثال دوں, توکل ہم کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے, صبر ہم کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے, شکر ہم کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے, تو اس کو ہم کیا کہہ لیں گے, انر کانفلکٹ. When shukr is there, it means that gratitude in any case, in any situation, with an idea that whatever he chose for me must be beneficial. کہ جو کچھ اس نے فیصلہ کیا وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہی ہوگا. This is called faith نا, ایمان اسی کو تو کہا جاتا ہے. لیکن میں گوں کی کیفیت میں پڑا رہا ہوں, میں پھر وہ اسی اگر مگر پہ آ جاؤں, اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا, اگر یہ نہ ہوتا تو اگر وہ نہ ہوتا.
that leads to destruction of personality. میں ایک لائن امپورٹنٹ بول رہا ہوں, دیٹ لیڈس ٹو ڈسٹرکشن آف لائف. میں نہیں کہہ رہا ڈسٹرکشن آف کوئی سچویشن نہیں کہہ رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں, منیمم از دیٹ واٹ جی, پرسنالٹی. اور یہی منیمم کیا ہے, میکسیمم. کہ اور کسی چیز کا نقصان ہو نہ ہو, اپنی پرسنالٹی کیا ہو رہی ہے, اسپوائل ہو رہی ہے. کہ وہ کانفلکٹ کیا ہو رہا ہے, دیٹ کانفلکٹ از ایکچولی اسپلٹنگ مائی پرسنالٹی, ڈسٹرائنگ مائی پرسنالٹی, روئننگ مائی پرسنالٹی. کہ وہ پرسنالٹی کی کوئی شیپ رہے گی نہیں, کوئی فارم رہے گی نہیں. وہ ایک سمجھ لیں ایک موم کا مجسمہ بن جائے گا جو ذرا سی کسی بھی آنچ پہ پگھل جائے گا. دین جی ٹاکنگ اباؤٹ آؤٹر جی, یہ تو ہم نے کیا کہا, انر کانفلکٹس. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ جی, آؤٹر کانفلکٹس جی. کلیئر, دا سمپلسٹ ون جی, اینڈ ابو آل دیر آر مینی, یو کین سی دا لسٹ آن اسکرین جی. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی, وٹ ایور از کنسیڈرڈ, دیٹ از واٹ جی, ڈسکشن. دیٹ از واٹ, آسان مثال سے سمجھاؤں جی. آئی ہیو سین جی مینی پیپل پروکلیمنگ دس دیٹ نو بڈی کوڈ ایور انڈرسٹینڈ اس جی. ہمیں آج تک کوئی سمجھا ہی نہیں. ایک جملہ موسٹلی سننے کو ملتا نہیں ملتا, ہمیں آج تک کوئی سمجھا ہی نہیں. ون آف مائی ٹیچرس جی, ٹھیک ہے, وہ تو بڑے ایک ذرا سخت سے انداز میں کہتے تھے, میں ہلکا سا کہہ دیتا ہوں تو کہ تو سمجھا دے پھر, کہ بھائی ہم نے سمجھایا ہی نہیں ہوتا. ایم آئی کلیئر جی, وی ڈیڈنٹ ایکسپوز آور سیلس. کہ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں. وی موسٹلی ریلائی اپان واٹ چی, ازمپشنس. کلیئر, اور وی ریلائی اپان واٹ چی, ایکسپیکٹیشنس. آلویز ریمبر دیٹ ایوری ہیومن مائنڈ از ڈفرنٹ. میں کہہ رہا ہوں جی, جو میں چاہ رہا ہوں اگلے کو سمجھ جانا چاہیے نا. ہم نہیں کہتے اس کو خیال کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے اس کے خیال میں وہ بات نہ آئی ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں وہ بات نہ آئی ہو. کیا میں نے سمجھایا ہے, کیا میں نے وہ خیال واضح کیا ہے, کیا میں نے وہ سوچ واضح کی ہے, کیا میں نے وہ لائکنگ ڈس لائکنگ ایکسپریس کی ہیں, کیا وہ میں نے ایٹیچیوڈ مزاج انڈر ڈسکشن لایا ہوں میں. اف ناٹ, کانفلکٹس کین نیور بی ریزالوڈ, اینڈ میجورٹی آف دا کانفلکٹس ایکچولی لیڈ ٹو ڈسٹرکشن جی, جسٹ بیکاز آف دیٹ واٹ, لیک آف کمیونیکیشن, اور بیکاز آف لیک آف ویک کمیونیکیشن. جہاں کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ہم فضول میں کلیریفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی وہاں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا گیس کرے نا, اگلا مجھے سمجھے نا. اگر وہ اتنا ہی کنسرنڈ ہے تو مجھے اس کو سمجھانے کی ضرورت کیوں ہے. یہ جملہ غلط ہے جی. اگر وہ اتنا ہی کنسرنڈ ہے تو اس کا جواب یوں نا, دیکھیں دو لائنز ہیں. اگر وہ اتنا ہی کنسرنڈ ہے, اتنا ہی مجھ سے لائل ہے, اتنا ہی انسان سنسیئر ہے, تو کیا اس کو سمجھ آنا چاہیے نا. ہم یہ جملہ بولتے ہیں, حالانکہ یہ جملہ غلط ہے. ٹھیک جملہ کیا ہے, اتنا ہی وہ کنسرنڈ ہے, اتنا لائل ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے اتنا ہی اس کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہیے, کلیریفائی کرنا چاہیے. جہاں بھی ڈسکشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم ڈسکشن کرتے ہی نہیں ہیں, اور جہاں نہیں ہوتی وہاں بہت ضروری کرتے ہیں. اسی لیے جہاں نہیں ہوتی اسی کے لیے کیا کہا گیا کہ وین یو ٹرائی ٹو پروو یور انسنس یو بیکم مور گلٹی. یہ وہاں کہا گیا جہاں ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, ویئر یور ایکشنز مسٹ اسپیک. گاٹ مائی پوائنٹ جی. مثال میں دوں, ماں بیٹے کی مثال. بچے ہیں, ایم اے ٹیچر, تو موسٹلی آتے ہیں کہ سر دیکھیں نا, ہمارے بابا ہماری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, ہمارے بابا ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں, ماما ہمیں سمجھتی ہی نہیں ہے. تو کیا آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, کتنی بار کی, کتنا ٹائم کی, کتنی ڈیٹیل میں کی؟ یوزلی دی آنسر از نو. اس کا جواب کیا ہوتا ہے, نو. یا ایک ہی دفعہ کی, آگے سے جھاڑ پڑی نا, وہ چھوڑو بھائی. کلیئر, باہر سڑک پہ جا کے مارکیٹنگ ایجنٹ بن جائیں تو جو پروڈکٹ ہماری نہ بھی لینا چاہے تو ہم 10 دفعہ چکر مارتے ہیں اس کے پاس. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ 10 ڈفرینٹ آرگیومنٹس دیتے ہیں, 10 ڈفرینٹ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو کنونس کرنے کے لیے. کلیئر. اور ناؤ برنگ اٹ ٹو یور پرسنل ریلیشنس. وہاں ہم ایک ہی ایفرٹ کے بعد موسٹلی کیا کہہ رہتے ہیں, اور چھوڑو بھائی باہر نہیں جائے, دفعہ کرو جی, اگلے کو سمجھنا چاہیے نا. دیٹ از رانگ جی. دین جی اسٹریس مینجمنٹ جی. کلیئر, ویل گو فار اے ڈیٹیلڈ سیپریٹ سیشن آن اٹ جی. لیکن یہاں ریگارڈنگ پرسنالٹی گرومنگ, دیٹ ہاؤ ٹو اوائڈ اٹ جی. کلیئر, دیٹ ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ جی, اور ہاؤ ٹو امپروو یور پرسنالٹی وین اسٹریس از دے. میک ون تھنگ ویری کلیئر, پہلے کچھ ایک چیزیں کلیئر کر لیں, دیٹ دیر از اے ڈفرینس بٹوین انگزائٹی اینڈ اسٹریس. ان دو میں فرق کیجیے گا. پہلے اسٹریس از آلویز دیئر. Stress can never be separated from life. Inseparable. There is nothing on the face of earth which doesn't need stress. جو بندہ اسٹریس نہیں لیتا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. یعنی مثال دیں, جو گھر بیٹھا ہوا ہے, گھر سے باہر ہی نہ نکلے, اس کو کچھ اسٹریس ہوگا؟
Everything is there with certain stress. Everything is, in other words, simple words, I'm not concerned with terminologies of psychology, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ. हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रेस होता है. आप घर से बाहर निकले भी हैं तो कोई स्ट्रेस है. सपोज अगर बाय फुट जाना है तो पैदल चलने का स्ट्रेस है या नहीं है? बाय ट्रांसपोर्ट जाना है तो अवेलेबिलिटी ऑफ या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट का स्ट्रेस है या नहीं है? अब जो बंदा कहे जी दुनिया का मैं हर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्ट्रेस ना हो, तो इट्स इम्पॉसिबल. क्लियर? पर्सनैलिटी ग्रूम किसको कहेंगे? कि जो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब, पहले एक्सेप्ट करना जानता हो फिर उसको एब्जॉर्ब करना जानता हो. इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, पार्ट ऑफ एवरी जॉब ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एवरीथिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ. व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग इट देन यू कम विद सर्टन हार्मनी. फिर एक वक्त ऐसा, मैं आसान मिसाल से समझाऊं कि बॉडी बिल्डिंग बच्चे शुरू करते हैं तो वो देखा होगा कि वो क्या छोटा सा डंबल उठाते नहीं उठाते शुरू में, यानी वो मसल्स पे स्ट्रेस डाल रहे होते हैं ना. फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उन्होंने इतना बड़ा डंबल उठाया होता है. अब आप क्या किए, उन्होंने क्या किया है? एट फर्स्ट दे एक्सेप्टेड इट कि वो स्ट्रेस क्या करना है उन्होंने, यानी वो बर्डन उन्होंने क्या करना है, उठाना है. आस्ता आस्ता उनकी कैपेसिटी उसको उठाने की बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती. और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व देम, कि वो उसको ऐसे हैंडल कर रहे होते हैं जिस तरह कि कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाता नहीं बन जाता. करंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ गोइंग ऑन. आप इतनी देर ग्राउंड में भाग के देखें ना, क्या असर होगा आपका. लेकिन उन प्रोफेशनल फुटबॉलर्स को देखा आपने कि वो बॉल के साथ कैसे भाग रहे होते हैं, जैसे वो बॉल उनके वजूद का क्या है, हिस्सा है. इज दैट क्लियर जी? सो दे लर्न टू, नंबर वन, एक्सेप्ट दैट स्ट्रेस, एंड नंबर टू जी, एब्जॉर्ब दैट. कुछ लाजमी हिस्सा है. जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है उतना कामयाब इंसान है. मैं एक्सेप्ट ही ना करूँ, मैं पहले ही भागता रहूँ, मैं कुछ मुझे स्ट्रेस हो ही ना, तो फिर मुझे सिंपली कोई काम ही नहीं करना चाहिए. जब भी मैं कोई काम करने की सोच रहा हूँ तो उसके साथ स्ट्रेस लाजमी होगा. मुझे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है. जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा ऑटोमेटिकली. द मोमेंट आई एक्सेप्टेड दैट आई विल बी रेडी टू दैट. मिसाल एक और दूसरी समझाऊँ आपको. पेपर से पहले कितना होता है, नहीं होता. बच्चों के हाथ कांप रहे होते हैं, दुरूद शरीफ जितने वज़ाइफ आ रहे होते हैं उस वक्त, हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर दुआ कीजिएगा पेपर. मेरी दुआ से अब क्या होना है, मुझसे ना ही कहा करें. मैं तो कह देता हूँ या अल्लाह इंसाफ करना. और नहीं, एक बच्चा है जिसने पूरा साल मेहनत की है, उसका पेपर भी वही मार्क्स वही आए, और जिसने आखिरी महीने में की है, तो मैं गलत दुआ नहीं कर सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. बट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स. क्लियर? मेरे टीचर ये कहा करते थे कि बस अल्लाह इंसाफ करे. गॉट इट जी? लेकिन आपने देखा होगा द मोमेंट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर, कहाँ चला जाता है वो स्ट्रेस. चाहे आप उसको डिविएट को, डाइवर्ट हो गया, जो मर्जी हो गया, पेपर में आप लग जाते नहीं लग जाते. एंड द मोमेंट यू फिनिश द पेपर एंड यू कम आउट, अंदर बेशक जो मर्जी कबाड़ भी करके आए, आप अजीब सा एक रिलैक्स नहीं फील कर रहे होते. हर बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन ये बता रहे होते हैं कि जिस तरह उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन पेपर उसी ने अटैम्प्ट किया, लेकिन हो सकता है अंदर वो कबाड़ा करके आया हो, रिजल्ट आया वो फेल हुआ होता है. तो स्ट्रेस कहाँ चला जाता है? क्लियर? यू एक्सेप्टेड दैट. एम आई क्लियर? और जब आप अटैम्प्ट करना शुरू करते हो तो क्या आपने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया. कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने देखा होता है, लेकिन जैसे ही आप शुरू कर लो फिर वो होता है. क्लियर? प्रेजेंटेशन आपने देनी है, इनिशियल फ्यू मोमेंट स्ट्रेस होता है, नहीं होता. बाद में वही ऑडियंस आपके सामने, वही टॉपिक है, वही आप हैं जो आप अपने आप को समझ रहे थे. यानी क्या मतलब, पहले 4 मिनट कॉन्फिडेंस नहीं था, 5वें मिनट कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है? नहीं, वो 4 मिनट स्ट्रेस था. क्लियर? 4 मिनट बाद आपने फुली उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या करूँ अब? I have to do it. Is that clear जी? So life, clear, every moment stresses. अब आए जी एंग्जाइटी की तरफ जी. फर्क रखना है इसमें. This is what fear. एंग्जाइटी क्या होती है? Fear. Fear of loss, fear of future. Am I clear जी? Fear of anything. Some people don't love to live in present जी. They are always there for the fear of what जी? Future. मैं फ्यूचर प्लानिंग को निगेट नहीं कर रहा, मैं निगेट कर रहा हूँ फ्यूचर फियर को. Fear kills your talent. Fear kills your personality. ये लाइन कहीं लिख लीजिएगा. It kills your personality. और तवक्कुल की नफ़ी कोई दूसरा लफ्ज़ आप कह लें, वो क्या है? फियर है. तवक्कुल कहती है किसको है? कॉन्फिडेंस को, श्योरिटी को, सर्टेनिटी को. और इसकी नफ़ी क्या हो गई? फियर. फियर ऑफ लूजिंग समथिंग. कहीं ये ना हो जाए. आपने देखा होगा मेजोरिटी व्हेन सम सर्टेन आइडियाज़ कम टू योर माइंड, कि दिमाग में आइडिया आया, बात आई है, गो हैड, गो फॉर इट. यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट समथिंग. What did I mention there? Go ahead. क्यों? आपने देखा होगा आइडिया आया है ना, आप उसको कर गुजरे हैं तो कर गुजरते हैं. आप मतलब सोचें, प्लान करें, स्ट्रेटेजाइज करें. मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पल्सिव नेचर के थ्रू अन्यवाही शुरू हो जाए उसको, मैं ये भी नहीं कह रहा. क्लियर? सोच समझ के.
لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ آپ اس پہ اگر مگر کیوں سوالات اٹھا دیں تو وہ آئیڈیا کچھ عرصے بعد خود بخود آپ کو ہی دبا دیتا ہے، نہیں دبا دیتا، اینڈ پہ آپ کیا کہتے ہیں، رہنے دیں اس کو. اینڈ موسٹلی پازیٹیو تھنگس، ڈیئرنگ تھنگس، موسٹلی انیشیٹوز میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہوتی ہے؟ فیئر آف واٹ؟ لاس. کام ہم شروع کرتے ہی نہیں ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، اگر یہ فلاپ ہو گیا تو سمپل سا جواب ہے تو کیا ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا نا، دوبارہ اس کو نہیں کریں گے، یا دوبارہ اچھی پلاننگ کے ساتھ کریں گے، بہتر پلاننگ کے ساتھ کریں گے، بہتر مشورے کے ساتھ کریں گے. Is that clear جی؟ So make it clear that the first thing is what جی؟ Recognition of something that stress is a part of life. Everything is there with its own stress جی. کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ ہوتا ہے. ایسا دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ جس میں مجھے بالکل بھی کسی قسم کا کچھ بھی نہ ہو. If I'm not taking stress, make it very clear, I will not improve. جو بندہ اسٹریس نہ لیتا ہو وہ امپروو بھی نہیں کر سکتا. کلیئر؟ لیکن اس اسٹریس کو صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا امپورٹنٹ ہے جی. اسی میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جی کہ ریگارڈنگ اسٹریس مینجمنٹ جی، پرائورٹائزنگ جی، لسٹ آف پرائورٹیز. کہ ایک اسٹریس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی بنتی ہے کہ یار پرائورٹیز آر نمبر 1 ناٹ کلیئر، نمبر 2 ناٹ ارینجڈ. ہر چیز، ہر کام کا ایک امپورٹنس میں فرق ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ یعنی پہلے یہ پھر یعنی پہلے کیا انسان خود، فیملی، کلیئر، جاب، سوسائٹی. اگر ان ساروں کو کلیئرلی ڈیفائن نہ کیا ہوا ہو، ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی، نہیں ہو جائیں گی؟ اما کلیئر؟ میں اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو سمپلیفائی کر دوں. 6-7 سبجیکٹ پڑھنے ہیں، 5 سبجیکٹ پڑھنے ہیں. کیا ہم نے ان کو کلیئر کیا ہوتا ہے کہ 5 سبجیکٹس کی نیچر کیا ہے، 5 کی آؤٹ لائن کیا ہے، 5 کی کورس آؤٹ لائن کیا ہے، 5 کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، 5 کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ آسان زبان میں کہوں، بعض کا ایگزام بالکل سر پہ آیا ہوا تو اس وقت بچے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر کس قسم کا کوشچن ہوگا. یعنی میں نے پریورٹی لسٹ میں اس کو ارینج ہی نہیں کیا کہ میں نے کانسیپٹس بھی کلیئر کرنے ہیں، لیکن ساتھ کانسیپٹس کے اینڈ میں نے ایک ایگزام بھی فیس کرنا ہے جس ایگزام میں اس قسم کے کوشچنز ہوں گے. یہ اب آپ کیا کہہ لیں، آپ پرائورٹائز کر رہے ہیں. یعنی آپ کانسیپچل کلیئرٹی بھی لے رہے ہیں، ساتھ سیکنڈ فیز میں اس کی پریپریشن بھی کر رہے ہیں فار ایگزامس. کلیئر؟ جاب مینجمنٹ کہہ لو. کلیئر؟ کون سا کام پہلے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں کرنا ہے. موسٹلی یو مسٹ ہیو آبزرو دیٹ کہ جو اپیرنٹلی ہمیں مائنر تھنگس لگ رہی ہوتی ہیں، بعض کا جا کے لائف میں وہ بہت بڑا ایشو بن جاتی ہیں، نہیں بن جاتی، کیونکہ ہم ان کو پہلے کیا کرتے رہتے ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں. اور بعض کا بظاہر جو بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم انہیں فوکس کرتے ہیں، یا ان ادر ورڈس جو مائنیوٹس ان کو کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. آلویز ریممبر جی دیٹ لائف از بیسڈ اپان مائنیوٹس. زندگی بڑی چیزوں پہ نہیں مشتمل، کس پہ مشتمل ہے؟ چھوٹی چیزوں پہ. ہم پرائورٹائز نہیں کر پا رہے ہوتے اس کو. دین جی نیگیٹو تھاٹس جی، ونس اگین پھر وہی بات، نمبر 1 ایکسیپٹنس آف دیٹ. ایک نیگیٹو تھاٹ آئی، ہم کیا کہ نہیں میرے دماغ میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ایسا ہم کہتے نہیں کہتے؟ از اٹ سو اور ناٹ؟ اٹ از اے ریئلٹی. وسواس کا ورنہ کانسیپٹ نہ ہوتا جی، معوذتین میں سورہ ناس کبھی بھی نہ ہوتی اگر نیگیٹو تھنکنگ کا کوئی وجود نہ ہوتا. سم ٹائم وہ آپ کی ڈیلیبریٹ نہیں ہوتی، وسوسے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ گاٹ مائی پوائنٹ؟ بعض کا تو وہ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ کیوں پناہ مانگی گئی ہے ان سے؟ پہلے ان کو ایکسیپٹ تو کرنا ہے نا، پھر ایکسیپٹ کریں گے تو تب وہ ٹیکل ہوں گے وہ. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات جی کہ دیٹ ویدر اٹ از اے اسٹریس، ویدر اٹس انگزائٹی، ویدر اٹس سم نیگیٹو تھاٹ جی، کین اونلی تھنکنگ سالو آل دا پرابلمس؟ مطلب سپوز آپ کو ایک پرابلم پڑی ہے ابھی، صبح سے لے کے شام تک آپ بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچتے رہیں وہ پرابلم ہے، کیسے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو اسٹیپ نمبر 1 از دیٹ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ کہ بھائی ہے، اوکے مان لیا جی، ایکسیپٹ اٹ. جب آپ مان لیں گے دین یو ول بی ان سرچ آف واٹ جی، سولوشن آف دیٹ جی. کہ ورنہ صرف پرسنالٹی، کپڑے اچھے پہن لینے سے ان چیزوں سے گروم نہیں ہوتی. اینڈ وی ٹاک اباؤٹ وائبس، وہ وائبس کپڑوں سے یا پرفیوم کی کوالٹی سے نہیں آ رہی ہوتی. دوز وائبس کم فرام ویئر جی؟ فرام ود ان. اینڈ وی آلسو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ جی، جو میں ابھی وائبس کہہ رہا تھا، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ پازیٹیوٹی اٹریکٹس واٹ؟ پازیٹیوٹی. اب اس کو ذرا جنرلائز کر کے دیکھ لیں. سم ٹائم یو مسٹ ہیو آبزروڈ سرٹن پیپل، آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، آپ ان سے کبھی ملے نہیں ہوتے، کلیئر، کبھی بات چیت نہیں کی ہوتی، ایک مجمع میں بھی کھڑے ہوں وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو فیل لائک ٹاکنگ ٹو دیم، یو فیل لائک اسپینڈنگ ٹائم ود دیم. کلیئر؟
regardless of their dressing, regardless of their facial features, regardless of their color, creed, sect, ideology, whatever it is. Got my point? That shows simply what that person is innerly groomed. इसको दूसरी एक मिसाल ले लें کہ بعض وقت آپ کو پرابلم کسی بندے سے ڈسکس کر رہے ہوں تو آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی، چاہے اظہار حل دے دے وہ اس کے بھی. دوسری طرف ایک بندے سے آپ مل رہے ہوں، آپ اپنا پرابلم بتا رہے ہیں، وہ بے شک چپ بھی بیٹھا ہو، کوئی سولوشن نہ بھی دے، آپ کو ایک عجیب سی سیٹسفیکشن فیل ہو رہی ہوتی ہے. ڈیڈ یو ایور ایکسپیرینس اٹ اور ناٹ؟ بے شک وہ کوئی مسئلے کا حل نہ بھی دے، ایک عجیب سے کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے. اٹ مینس دیٹ پرسن از گرومڈ اینڈ یو کین آلسو بی لائک ہم بائی جسٹ اسٹیکنگ ٹو واٹ جی پازیٹیوٹی. اور اس میں سب سے بڑی ہرڈل واٹ کلز یور پازیٹیوٹی جی ازمپشنس، مفروضے. میجورٹی آف اس ٹرائی ٹو اسپینڈ لائف آن دا بیسس آف واٹ، فلاں نے ایسا کیا، ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا. ہو آر یو ٹو ازیوم؟ ہو سکتا ہے ریئل سچویشن اس سے ریورس ہو. فلاں نے میرے ساتھ ایسے بات کی، اس کی وجہ یہ ہوگی شاید. انلیس یو گیٹ شیورٹی جی ڈونٹ ریلائی اپون ازمپشنس. ایم آئی کلیئر جی؟ مفروضوں پہ نہیں گزارنی زندگی جی. اور اسی میں آخری چیز جی دیٹ آلسو میٹرز. اب آپ کہیں جی ساری باتیں وہ کر دی، اندر پازیٹیوٹی ڈیولپ کر لی، لیکن وہ صوف پہن کے نکلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سیلف نگیشن انرلی از ریکوائرڈ کہ میں گندے بندے کپڑے پہن کے اپنا حلیہ بگاڑ کے باہر نکل جاؤں اور میں کہوں جی آئی ایم نگیٹنگ مائی سیلف جی، یا میں تصوف کی راہ پہ چل پڑا ہوں جی، یا میں تخلیہ کی راہ پہ چل پڑا ہوں جی. ناٹ ایٹ آل. ایم آئی کلیئر؟ وہ سیلف نگیشن کیا ہے؟ انرلی. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں نے کیا کہا تھا کہ دیٹ دس میں از دا پرابلم آف ایوری تھنگ. فائنلی کنکلوسively جی دیٹ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور پرسنالٹی جی یو ہیو ٹو نگیٹ واٹ میں innerly, and that man is linked with what? Mostly assumptions. Linked with what? Assumptions. Okay, the moment you negate your inner self na, you start accepting, perceiving, understanding or bringing yourself in accordance with your surroundings, and that is called groomed personality. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جس لمحے آپ نگیٹ کر کے اپنے سراؤنڈنگ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں that they are also there, certain entity with certain importance, with certain belongings, with certain concerns, with certain importance. The problem is there, we remain engrossed with ourselves. We remain self-obsessed. کہ ہم اپنی ذات میں اتنا الجھے رہتے ہیں کہ جو سراؤنڈنگ میں جو میں نے کہا تھا نا مین ریلیشن ٹو اون سیلف، وہ یہ نگیشن ہے. اب مین ریلیشن ٹو گاڈ، مین ریلیشن ٹو ادرس، فیملی، سوسائٹی، نیچر اراؤنڈ ہم. کلیئر؟ اب یہ دیکھیے گا، یہ جب مدھم پڑ گیا تو سراؤنڈنگ ایسپیکٹس خود بخود ہائی لائٹ ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ دس از کالڈ ہارمنی اینڈ یو ول بی کنسیڈرڈ ایٹ واٹ جی اے گرومڈ پرسن. اب اس کے بعد ڈریسنگ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ جی. یور آؤٹ لک جی، یور ہیئر اسٹائل جی، ایوری تھنگ. کہ موسٹلی پرسنالٹی گرومنگ سے مطلب یہ لیا جاتا ہے ٹائی کیسی پہنی جائے، کلر میچنگ کیسے ہوگی. آپ نے اب اس کو آسان کر دوں ذرا ود اپالوجیز. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کو آڈینس میں سے شاید مائنڈ بھی کریں کہ پرسنالٹی گرومنگ سے مراد تو کیا ہوتا ہے، ٹائی کیسے لگانی ہے، کون سی شرٹ کے ساتھ کون سی پینٹس کا کلر میچ ہونا چاہیے، کلیئر کیا آؤٹ لک ہونی چاہیے. نارملی یہ ناٹ ایٹ آل جی. اب اس کو کروں، آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کچھ بھی پہن لیں جچتا ہے نہیں جچتا ان پہ. یو مسٹ ہیو آبزروڈ. کوئی ایسی مشین آپ ایجاد نہیں کر سکتے. آپ کہیں جی کیا لاجک ہے، دے پیپل آر انرلی گرومڈ. کلیئر؟ مائی شیخ یوز ٹو بی ون آف دیم، مائی ٹیچر یوز ٹو بی ون آف دیم. وہ کچھ بھی پہنتے تھے ٹرینڈ بن جاتا تھا. وہ کچھ بھی پہنتے تھے مارکیٹ میں وہ چیز قیمت چڑھ جاتی تھی. وہ کچھ بھی پہنتے تھے ہر کوئی چاہ رہا ہوتا تھا کہ وہ بھی وہی پہنے. کلیئر؟ کچھ بھی پہن لیں، کوئی کلر پہن لیں. کلیئر؟ اٹ واز اے ٹائم، اٹ از اے ٹائم کہ پیپل کاپی دیم، کاپی ہم. کلیئر؟ آئی واز آلسو ون آف دیم. کہ سپوز کیپ انہوں نے ایسی پہنی تو میری بھی خواہش ہوتی تھی میں بھی ویسی ہی کیپ پہنوں. ناؤ ایکسرسائزز ایز آئی ٹولڈ یو جی کہ آپ سارے کو کرنے کے لیے کیا کہ دیٹ یو کین ڈو اٹ آن یور اون. دس از یور پرسنل. ناؤ پرسنل ایکٹیویٹی جی، یو نیڈ ناٹ ٹو ڈسکس اٹ وتھ سم بڈی. کلیئر؟ آپ اس کو پرسنلی کر سکتے ہیں. کلیئر؟ یہ میں کوئی لسٹ ایک دے رہا ہوں آپ کو، پہلے آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے. ہاؤ ڈو آئی ایکٹ جی ان سرٹن مومنٹس آف ایکسٹیسی. جب آپ بہت خوشی، ایکسٹیسی کہتے ہیں ایکسٹریم ہیپینس، بہت خوشی کے لمحات میں ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرائسس،
کسی کرائسس میں ہو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی سوچیں کس قسم کی آپ کو گھیر رہی ہوتی ہیں؟ آپ کے ایکشنز کیسے ہوتے ہیں؟ کانفلکٹس میں، ڈسپیوٹس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا عدلے کا بدلہ اینٹ کا جواب پتھر میں برابر پورا دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اگر آپ پورا دیتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی گرومڈ ہے. ان لائٹر نوٹ کلیئر جی. سکسس میں کیا جی؟ کیا وہ آپ کو تکبر تو نہیں دے رہی ہوتی، غرور تو نہیں دے رہی ہوتی، یا آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ آپ کا کوئی کمال ہے؟ فیلئر جی، کیا وہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں دے رہی ہوتی، مایوسی تو نہیں دے رہی ہوتی، یا ایک ارج دے رہی ہوتی ہے ٹو اسٹینڈ اپ اگین؟ کلیئر جی. اب یہ لسٹ بن جائے گی. یہ جیسے ہی آپ لسٹ بنیں گے نا، دا مومنٹ یو میک اے لسٹ، آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی ود ان فیو ڈیز یو اسٹارٹ آبزرونگ یور سیلف جی. آپ کو خود اپنے اندر ایک چینج نظر آئے گا. دین جی ہاؤ ڈو آئی ریئیکٹ جی. ریئیکشنز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. موسٹلی کہا جاتا ہے میں نے تو ایسا نہیں، اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے ایسا کیا نا جی. ڈو وی سے اٹ اور ناٹ؟ حالات نے مجبور کیا تو ایسے کیا نا جی. دیٹ از کالڈ واٹ جی؟ ریئیکشن. اب آپ کہیں جی میں نے فلاں کے رسپانس میں ایسا کیا، آئی ڈیڈنٹ ڈو اٹ ڈیلیبریٹلی. دیٹ واز واٹ اے رسپانس. دین جی پھر وہی بات، کرائسس میں ریئیکشن جی، کانفلکٹ میں، سکسس میں، فیلئر میں. لسٹیں ہوگی دو. پھر اس کے ساتھ ایک اور لسٹ کیا جی؟ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. مائی کمفرٹ زون اینڈ ڈسکمفرٹ زون. کون سی چیزیں، کون سے حالات، کون سی سچویشن، کون سے لوگ ایسے ہیں جس میں خوش رہتا ہوں، اینڈ وائی. جب آپ لسٹ بنائیں گے ساتھ وائی، ریزن ضرور ڈھونڈنی ہے. اور پھر دوسری طرف کون سے لوگ، کون سے حالات، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ناخوش رہتا ہوں، وائی. آسان اس کا ایک حال، واٹ آئی لرن فرام مائی ٹیچر، جن حالات میں ناخوش رہتا ہوں، اگر مجھے وہاں وائی کا جواب نہیں مل رہا، دیٹ از کالڈ ایلوژن، مس انڈرسٹینڈنگ. میں پھر کہہ رہا ہوں پازیٹیو چیزوں کا تو وائی، جس کا جواب مل گیا نا، میں فلاں چیزوں میں خوش رہتا ہوں، وہ کیا وائی، تو اس کو آپ اور بڑھا دیں گے. آپ کوشش کریں گے پھر آپ ایسے ہی لوگ، ایسے حالات، ایسی سچویشنز پہ جائیں وہ پازیٹیو ہیں. اور جن میں آپ ناخوش رہتے ہیں، کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو اس کی ریزن نہیں مل رہی تو پھر وہ آپ کی کیا تھی؟ غلط فہمی. دیٹ واز ناٹ اے پرابلم. از اے کلیئر جی؟ دیز لسٹس ول ایکچولی لیڈ ٹو واٹ جی؟ اے گرومڈ پرسنالٹی. اینی کوشچن ناؤ جی؟ یو بچے کوشچن. That's what I'm saying نا بچے, that whatever you have observed up till now, ابھی تک جو پریویسلی لائف گزری ہوئی، آگے کیا ہونا ہے, I'm not talking about it. Obviously کن چیزوں نے آپ کو خوش کیا، یہ وہی ہوں گی جو پچھلی لائف میں گزری ہوں گی. اور کون سی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، یہ وہی ہوں گی جو پچھلی لائف میں. میں اگلا 2023 کی بات نہیں کر رہا. Obviously یہ پچھلا ہوگا، پریویس ون. نہیں میں تھوڑا اور پھر آسان کر دوں آپ کے لیے. میں کہہ رہا ہوں وہ کون سے لوگ، کس قسم کے لوگ، کون سے کام، کون سی سچویشن جو مجھے خوش کرتی ہیں، اور کون سے لوگ، کون سی سچویشن جو مجھے پسند نہیں ہیں. وہ اوبیسلی کیا بیسڈ اپان جنرلی بیسڈ اپان یور پریویس لائف، پریویس ایکسپیرینسز. از اے کلیئر؟ جو آگے آنے والے ہیں وہ اسی میں سے حل نکل آئے گا آپ کا. جو پریویس میں ہو سکتا ہے ایک قسم کے لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں، جب آپ ریزن ڈھونڈیں گے آپ کو کوئی ریزن نہیں ملے گی تو آپ فیوچر میں آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ پیچھے وہ آپ کی غلط فہمی تھی. فیوچر میں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. پریویسلی کام آپ کو ناپسند تھا، آپ نے نہیں کیا. جب آپ کو اس کو ناپسندیدگی کی وجہ نہیں ملے گی تو آٹومیٹکلی فیوچر میں آپ وہ کام کیا کرنا شروع کر دو گے. از اے کلیئر؟ کو پریویسلی سم ٹائم فیئر ہوتا ہے، سم ٹائم کوئی ایلوژن ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے. جس طرح میں مثال دوں نا، چھوٹی سی مثال کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ، کہ جی آپ نے جی پریزنٹیشن نہیں دی، پریزنٹیشن نہیں دی. کیوں نہیں دی جی؟ آپ کو کوئی وجہ نہیں مل رہی. موسٹلی جنرل وجہ نہیں، کانفیڈنس نہیں ہے. تو آپ کبھی گئے ہی نہیں ہیں، جو گئے جاتے تو پتہ چلتا ہے نا کانفیڈنس کیا ہوتا ہے. کلیئر؟ تو اب آپ نے پریویس میں نہیں کی تھی، فیوچر میں کرنا شروع کر دو گے، کیونکہ آپ کو جواب مل گیا کہ کوئی وجہ نہیں تھی، وہ فضول آپ نے ایک وہم پالا ہوا تھا. کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بعض کا دیکھا ہوگا، یو ڈونٹ سٹ ود دیم. آپ جھجکتے ہیں اس میں، اس کمپنی میں جاتے ہوئے. جب آپ سوچیں جی آپ کیوں نہیں گئے، کوئی وجہ نہیں ملتی، نیکسٹ ٹائم آپ اس کمپنی میں چلے جاؤ گے اور جا کے آپ دیکھو کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی.
یہ صرف آپ کی کیا تھی؟ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. مثال کچھ لوگ نہیں ہوتے کہ جی وہ فلاں بڑا پراؤڈ لگ رہا ہے جی، میں جب پوچھتا ہوں جی کیوں، کوئی وجہ نہیں ہوتی.